جیسی چاہی. اب آپ اعتراض نہیں کر سکتے، لیکن اعتراض ہوگا تو مصور کو ہوگا. اب جیسی چاہی کا جواب نہیں. اگر اس نے چاہا تو ایسی بنا دی کہ رفتار میں، گفتار میں، سیرت میں، صورت میں، ارے ایسی بنائی کیف یشاء، جیسی چاہی. اگر اس نے چاہی کسی کو اپنے حبیب کا مجسمہ بنا دے، اگر اس نے چاہی کہ اپنے حبیب کی تصویر بنا دے خدا کے قسم، تو ایسی بنا دی، صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، ایسی مکمل تصویر کہ امام کو کہنا تھا پانے والے جب میں زیارت کا مشتاق ہوتا تھا نانا کی تو اپنے بیٹے کو دیکھ لیتا تھا. آپ نے اور کیا، امام کیا فرما رہے، بیٹے کو رفت کرنا فرمایا، پانے والے میرے محبوب اس کو بھیجنا. خدا دیکھیے کیسے کرتے بھائی، یصور فی الارحام کیف یشاء. وہ ہے جس نے رحم مادر میں جیسی چاہے تصویر بنائی، ایسی بنا دی، بالکل مکمل شبیہ، اتنی مکمل شبیہ کہ ماں فرماتے ہیں کہ جب میں نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو بیٹے کو دیکھ لیتا تھا. مطلب سمجھے آپ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اصل تک رسائی نہ ہو تو شبیہ دیکھ کر کے بھی زیارت کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے. ایک بار سلمان پہ جیسی چاہی. پھر قرآن کہتا ہے کہ کسی کو نہیں معلوم رحم مادر میں کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم ماں کے شکم میں کیا ہے. کسی کو معلوم ہے نہیں، اللہ جانتا ہے. ماں کے شکم میں پرورش پانے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، جانتا ہے کوئی؟ اللہ جانتا ہے. آپ لوگ اللہ ہی کیا جانتا ہے. ایسی علامتیں ہیں، ایسی نشانیاں ہیں، ایسی مشینیں ہیں، ایسے آلات ہیں. آلو پہلے بتا دے گا کہ رحم مادر میں ماں کے شکم میں لڑکا یا لڑکی. یہ کون سی بات کرتا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے رحم مادر میں کیا ہے. تو مشینیں بتا رہی ہیں، علامتیں بتا رہی ہیں، نشانیاں بتا رہی ہیں، ڈاکٹر بتا رہے ہیں. سنیے اللہ ہی جانتا ہے. آگے کون کہنا، ترقی کر کے آلات کے ذریعے، نشانیوں کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے، تجربے کے ذریعے انسان یہ تو بتا سکتا ہے کہ رحم مادر میں پرورش پانے والا بچہ ہے یا بچی، لیکن یہ نہیں بتا سکتا کسی آگے سے مومن ہوگا، کافر ہوگا. یہ اللہ جانتا ہے. اور کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جس کی تلوار چلتی ہے تو نسلیں دیکھ کے چلتی ہے کہ کس کی نسل میں، کس کے سب میں مومن ہے یا کافر ہے. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. قرآن کی تعریف یہ اللہ جانتا ہے یا وہ لوگ علم میں راسخ ہے. رحم مادر میں کیا ہے اللہ جانتا ہے. یہ مومن ہوگا، کافر ہوگا، منافق ہوگا، محب اہل بیت ہوگا، اللہ تعالیٰ نے امام حسین صاحب کو سلام ہوگا، یہ ادھر کا ہوگا، یہ گھر کا ہوگا، حسینی ہوگا، یہ مدینی ہوگا. یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. یہ اللہ ہی جانتا کہ وہ ہوگا کہ وہ نہ ہوگا. تقریباً اس ہو رہی تو عزیزان گرامی رحم مادر میں کیا ہے
کے رحم کی دنیا سے آیا تو رویا. آگے بولو. ایک بچہ جب گلے پر تیر لگا تو مسکرایا. کچھ آپ سمجھ رہے ہیں؟ رویا جو وہ مسکرایا جو. عزیزان گرامی یہ بات ہے حضور کی حدیث ہے. آج دنیا سجن للمومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. بچہ جب ماں کے رحم کی دنیا سے اس قید خانے میں آیا تو رو کے بتایا قید خانے میں آ گئے. اب بچے کے گلے کو تیر لگا تو مسکرا کے بتایا قید خانے سے جا گئے. دیکھا آپ نے؟ یہ ایک لطیف اشارہ ہے عزیزان گرامی کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. تو بچہ جب ماں کے رحم کی دنیا سے اس دنیا میں آیا تو روتا ہوا اپنی حیات اور زندگی کا پتہ ہو دیتا ہوا آیا. خدا کی قسم کیا کرم ہے اس کریم کا کہ اس نے ماں کے دل میں دریائے محبت روا کیا. بیٹے کے لیے باپ کے دل کو موم بنایا. بے شعور بچے اس زبان سمجھنے کو ماں کو شعور بخشا. دیکھا آپ نے؟ اگر وہ رحمان الرحیم دریائے رحم ماں باپ کے دل میں جاری نہ کرتا تو بچوں کی پرورش بہت مشکل ہوتی. اس نے ماں کے خون جگر کو شیر بنا کر کے بچے کی غذا بنائی. اب ماں باپ اس کو پالنے لگے. دیکھیے اب یہاں سے بیٹے کے حقوق شروع ہو رہے ہیں کہ بیٹے کے حقوق ماں باپ پہ کیا ہیں. یہاں پہ حقوق کے منزل ہے. بیٹا آگے دنیا میں اب دیکھیے حقوق. باپ کا حق یہ ہے کہ ان یحسن اسما، اس کا اچھا نام ہے. دیکھیے اچھے نام پر غور کیجیے گا. میں اپنے ثانی کرنا چاہتا ہوں سجا خاندان میں. یعنی دیکھیے یہ ایک پورا سلسلہ ہے. خاتون کیسی ہونی چاہیے، بننے والی زوجہ کیسی ہونی چاہیے. تو عزیزان گرامی میں سب سے زیادہ قربانیاں کس کی ہیں؟ ماں کی سب سے زیادہ. میں یہ نہیں کہتا کہ باپ کی قربانی سب کی نوعیتیں الگ الگ ہے. باپ کا احترام زیادہ، ماں کے حقوق زیادہ. اچھا اب دیکھیں حقوق کی بات آگے ذرا سنیے ایک بار سوال کرنے مطلب ایک شخص آئے گا پیغمبر اسلام کے پاس، کہا خدا کے رسول میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ حضور نے فرمایا ماں کے ساتھ نیکی کر. ارے خود کہتے میرے ساتھ نیکی کر، یتیم کے ساتھ نیکی کر، مسکین کے ساتھ نیکی کر، لاوارث کے ساتھ نیکی کر، مسافر کے ساتھ نیکی کر. ٹھیک نہیں، کہتے ہیں کہ ماں کے ساتھ نیکی کر. اچھا دوبارہ کہتا ہے کہ اے خدا کے رسول پھر میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ ماں کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد داماد کے ساتھ نیکی. سائل نہ جانے کس طرح کا سائل تھا، سوال کرنے والا تھا. پھر کسی بات پوچھتا ہے کہ خدا کے رسول میں پھر کس کے ساتھ نیکی کروں؟ پھر رسول اسلام کا ماں کے ساتھ نیکی. ارے پھر پوچھتا ہے کہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ تو کہا باپ کے ساتھ نیکی. چوتھی مرتبہ کہا
دیکھی گا. آپ کو عقیدہ خاطر امام کی حساب کو انہوں نے گھٹا دیا مرتبہ نہیں، ان کی الگ الگ منزلیں ہیں. اب آپ میں صاحب تو یہ تو مذہب اسلام جو عدم انصاف کا مذہب ہے، یہ تو مساوات کا درس دیتا ہے، یہ تو برابری کے درس پیغام دیتا ہے. یہاں تو برابری نہیں ہے. ماں کو بہت پڑھا دیا گیا، نہیں پڑھایا نہیں گیا. اگر نہ پڑھاتا تو یہ حق ترقی ہوتی. اور کرنا ملکہ صاحب نہ، یہ حدیث ضعیف ہے، راوی صحیح نہیں ہے. ارے حدیث صحیح نہیں کہا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ حدیث گڑی ہوئی ہماری کتابوں میں آ گئی ہے. اچھا راوی صحیح ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا آپ یہ بتائیے کہ صحیح اور غلط حدیث کو پڑھنے کا ایک معیار کیا ہے؟ کوئی کسوٹی ہے؟ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، معیار کیا ہے؟ معیار کیا ہے؟ کسوٹی کیا ہے؟ میزان کیا ہے؟ کیسے پڑھیں گے؟ صاحب اس کا کسوٹی اور میزان یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے قرآن کی آیت مطابق کریں. اگر قرآنی آیات سے تصدیق ہو جائے تو حدیث بالکل صحیح، اور اگر قرآن کی آیت سے تائید نہ ہو تو حدیث صحیح نہیں ہے، چاہے ہماری کتاب میں کیوں نہ ہو. قرآن اگر تائید کرنا سبحان اللہ، تائید نہیں کر رہا تو حدیث صحیح نہیں ہے. جیسے دیکھیے بیوی کا اقتدار دربار خلافت میں فدق کے سلسلے میں جب صدیقہ زہرا کا حق لینے کے لیے گئی تو کبھی میرا حق دے دو. فدق میرے بابا نے ہوا کیا تو دے دو. ہوا کیا؟ اچھا بھائی کیا بولنا جو بھی تو ٹھیک ہے میراث دے دو، میراث دے دو. تو آواز بلند ہوئی کہ میراث دے دو. میراث کیسی؟ آپ کے بابا کی حدیث ہے. وہ کیا حدیث ہے؟ وہ حدیث یہ ہے نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث وما تركناه صدقہ. آپ کے بابا نے فرمایا ہم گروہ انبیاء، ہم نبیوں کا گروہ جماعت لا نرث ولا نورث، نہ وارث بنتی ہے نہ وارث بناتی ہے. وما تركناه صدقہ، جو ہم چھوڑ دیتے وہ صدقہ ہے. یہ کون نہیں پڑھ رہا ہے؟ وہ دربار خلافت میں بیٹھا ہوا وہ حدیث کے پڑھ رہا ہے. یا دوسرے لفظوں میں یہ جو کتاب خدا کو کافی کہتے ہیں وہ حدیث پڑھ رہے تھے. کتاب خدا کو کافی کہنے والے حدیث پڑھ رہے، حدیث کا سہارا لے رہے. ہم کو رہے میاں نوارث ہوتے نوارث ہوتے وہ ماں ترکنا ہو، جو چھوڑ کے وہ صدقہ ہے. بیوی نے جواب میں کیا کہا؟ بیوی نے یہ لکھا جو غلط کہتے ہیں. دیکھیے اس نے پڑھی حدیث صدیقہ طاہرہ نے، پھر میں ترجمہ کرتا ہوں. وہ حدیث ترجمہ کیا ہے؟ ہم نبیوں کا گروہ، ہم نبیوں کی جماعت نوارث بنتی ہے نوارث بناتی ہے. ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ ہے صدقہ. ہم نبی وارث نہیں بناتے. صدیقہ طاہرہ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ وہ ورثہ سلیمان و داؤد، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. اور سلیمان بھی نبی اور داؤد بھی نبی. اور کہتے ہیں کہ ہم دونوں انبیاء وارث نہیں بنتے. تو چاہے صدیقہ طاہرہ نہ کہے تم جھوٹے ہو، لیکن قرآن کی آیت نے بتا دیا اور ورثہ سلیمان و داؤد. تو اب اس حدیث کی تائید نہیں ہوئی. اس قرآن کی اس آیت نے اس حدیث کو باطل قرار دیا جو قرآن کے مطابق نہیں ہے. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ بات حدیث صحیح ہے یا حدیث صحیح نہیں ہے تو ہم دیکھیں قرآن مجید. اگر قرآن مجید کی یہ آیت سے تائید ہو جائے تو حدیث صحیح ہے. میں نے کیا کہا کہ حضور کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ خدا کے رسول میں نیکی کرنا چاہتا ہوں. کس کے ساتھ نیکی کروں؟ ماں کے ساتھ. دوبارہ کہا کس کے ساتھ نیکی کروں؟ ماں کے ساتھ. تیسری بار کہا کس کے ساتھ نیکی کروں؟
ماں کے ساتھ چوتھی بار پوجا کیا کہا ماں کے ساتھ نہیں کہا اب میں پڑھتا ہوں آئے میں اس لیے آیت پڑھ رہا ہوں کہ ممکن ارے صاحب نے تو پڑھا دیا پڑھانے گھٹانے کی بات نہیں ہے اصول کی بات ہے حقوق کی بات ہے قربانی کی بات ہے جہاد کی بات ہے اب میں آیت میں پڑھ دیکھیے سورہ بقرہ کے احقاف کی آیت ارشاد ہو رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا ہم نے انسان کو بطور وصیت کے حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے دیکھیے غور کیجیے گا اس کی ماں نے رنج کے ساتھ رحم میں رکھا اور اس کے بعد ہے اس کے ماں نے رنج کے ساتھ جنا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا اس کے حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے یعنی کم سے کم حمل کی مدت ہے 6 مہینے اور 2 سال دودھ پلانے کی مدت الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين مائیں کامل بچے کو 2 سال دودھ پلائیں تو 6 مہینہ وہ اور 24 مہینے یہ 2 سال تو 30 مہینہ 30 مہینہ یہ آیت موصل لکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیکن اس آیت سے جہاد 3 جہاد کون کون حملتہ امہ ماں نے رحم میں رکھا 1 جہاد ووضعتہ كُرْهًا اور کو جمع 2 جہاد اور 2 سال دودھ پلایا تیسرا جہاد اب جب پوچھنے والے نے پوچھا اے خدا کے رسول میں کس کے ساتھ نہیں کروں تو نگاہ پیغمبر نے ماں کے اس جہاد کو نگاہ میں رکھا جب وہ 9 مہینہ پیٹ میں رکھی ہے دیکھیے جب 9 مہینہ پیٹ میں رکھی تو قدم بقدم جہاد کیا راستہ چلی تو جہاد غذا کے کھانے پینے میں جہاد یہ کہتا ہے کہ بڑا کتاب کھاؤں میں ڈاکٹر کہتا بچے کے لیے مضر ہے یعنی ماں بچے کو پالنے کے لیے کتنی جہاد کرتی ہے اس کے تعظیم احترام بہت زیادہ ہے حضرت عائشہ فرمایا نظر والدین والدین عبادت بیٹے کا باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے بیٹا اگر باپ کے چہرے کو دیکھے تو یہ عبادت ہے بڑی ہم لوگ نے خدا کی قسم دیکھیے حدیث ہے اور ایک حدیث اور میں نے دیکھی ہے کہ جو شخص من الحقوق ان يدعو الرجل الى والديهما فيحق له اليهما ان چیزوں میں سے جس سے بیٹا آپ ہو جاتا ہے یہ ہے کہ بیٹا باپ کی طرف غیر و نظر میں نگاہ سے دیکھے اب وہ پہلو میں نے بیان کیا تو یہ بھی پہلو تھوڑا بیان کر لوں ان چیزوں میں سے جس سے بیٹا آپ ہو جاتا ہے ایک یہ ہے کہ بیٹا باپ کی طرف غیر و نظر کی نگاہ سے دیکھے اللہ ہوگا کیا ہے کلام آپ بتائیے یہ بھی پہلو دیکھیں آپ ادھر حقوق آپ نے دیکھ کیا یہ بھی دیکھیں غیر و نظر سے نگاہ کیا اور گیا غیر و نظر سے دیکھا اور وہ گیا بدلا سوال کر تو ادھیکاری گرامی میں یہ کر رہا ہے کہ میں نے ان چیزوں میں جیسے آپ ہو جاتا ہے کہ بیٹا باپ کا نظر پہ نگاہ سے دیکھے تو وہ آپ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو کہیں تو یہاں پر ایک حدیث پڑھوں نبی نے فرمایا یا علی آگے پڑھو یا علی انا وانت ابوا حاضر امت اے علی میں اور تم دونوں امت کے بعد اگر کوئی نبی کو غیر و نظر پہ نگاہ سے دیکھے اور میرے مولا کو بھی غیر و نظر پہ نگاہ سے دیکھے تو مولا کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کام ہو گیا ارے وہ اصلی
باپ کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے مسیح نے کہا اب تم یہ کہو، کیا کہو؟ ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ کے معبود اور دونوں پر رحم فرما، اس طریقے سے انہیں بچپنے میں پالا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا اگر ہم اپنے ماں باپ کا احترام کریں گے تو ہمارے بیٹے ہمارا احترام کریں گے، ہم ان کے لیے دعا کریں گے، ہمارے بیٹے ہمارے لیے بھی دعا کریں گے۔ اس منصب کو پہچانیے، اللہ اکبر، بڑی اہم منصب ہے دیدار گرامی۔ اور بیٹے ماں باپ کو دعائیں دیں، یعنی ماں باپ بیٹے کے لیے آخری سانس تک دعا کرتے ہیں، آخری سانس تک دعا کرتے ہیں۔ امام سے کسی نے پوچھا کہ دیکھیے ماں باپ بھی بیٹے کو پالتے ہیں، اور ضعیفی میں بیٹے بھی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، مردوں میں فرق ہے۔ چھٹے امام کی جو حدیث ہے اس کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے سمجھانے کے لیے۔ ماں باپ بھی بیٹے کی پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، کھاتے ہیں، پڑھاتے، کھانا کھلاتے، ساری ضروریات پوری کرتے ہیں، لیکن ان کو تکلیف نہیں ہوتی، خدمت کرتے ہیں، پڑھنے کی دعا دیتے ہیں کراہیت کے ساتھ نہیں، لیکن جب بیٹا اپنے پورے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو کراہیت کے ساتھ۔ نقطے کو محسوس کیجیے، جب ہم نے ہمارے ماں باپ نے ہم کو پالا پوسا تو خدمت کرتے تھے، دعائیں دیتے تھے، اٹھاتے بیٹھاتے تھے، دعائیں دیتے تھے، کھلاتے پلاتے تھے، دعائیں دیتے تھے، لیکن میں خود کہہ رہا ہوں کیا میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی تو کیا وہ جذبہ تھا؟ سچ بتائیے گا، کیا وہ جذبہ تھا؟ نہیں، وہ جذبہ نہیں جو ماں باپ بیٹے کے پرورش کرتے ہوئے جذبہ رکھتے ہیں۔ امام نے یہ فرق کیا، نہیں وہ جذبہ نہیں جو ماں باپ پالتے ہیں، خدا کے قسم ضرورتیں اٹھاتے ہیں، تکالیف اٹھاتے ہیں، پالنے والے میرے ماں کو صحت دیتے، میرے ماں کو سلامتی دیتے، میرے ماں کو ترقی دیتے، میرے ماں کو ان کو بڑھاتے ہیں، لیکن جب ہم اس آزمائش میں آتے ہیں آپ یقین مانیے یہ ہماری آزمائش ہے، یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ اپنے کیسے خدمت کرتے ہیں۔ یہ ہماری آزمائش ہے، وہ خوش نصیب ہیں جو اس منزلوں سے گزر جاتے ہیں، اس منزلوں سے گزر جاتے ہیں۔ گزارنے کے بعد ایک شخص اپنے ماں کو اپنے دوست پہ کندھے کو اٹھا کے آنے کا وقت کباب کرا رہا تھا، ماں کا کباب کرا تھا، کندھے پہ رکھ کر کے آنے کا وقت جب کباب کرا تھا تو حضور کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ ادے تو ہم کہا، اے خدا کے رسول کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا نہیں، لیکن میں ماں کا حق نہیں ادا کیا۔ ابھی جانے کے نامی کہتی ہے ہم جواب کہتا حضور سے کہ اے خدا کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میدان جنگ میں جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میں شہادت نوش کروں، میں چاہتا ہوں کہ وقت میں جا کے سب نکالوں، لیکن میرے ماں باپ بہت صحیح ہیں، وہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جا، تیرا ماں باپ کے پاس ایک شب رہنا 1000 جہاد سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب پیغمبر اسلام نے ماں باپ کے جہاد کو نگاہ میں رکھا، تب کہا کہ ماں باپ کے پاس آمد نہ رہنا جہاد سے بہتر ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے، عزیزان گرامی، بڑی اہم مسئلہ بیٹا جب ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو دل سے دعا نکلتی ہے، دل سے دعا نکلتی ہے۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں میرے بات نہیں کہ مثلا میں نے خاتم رکھ دیا کہ تم خدمت کرو، وہ بھی خدمت کر رہا ہے، لیکن باپ کو ایک دن نہیں ہے، ایک دن بیٹا خدمت کرے گا۔ دیکھیے خدمت دونوں کر رہے ہیں، لیکن اب تو کیا محبت جو خدمت کر رہا ہے باپ کو جب میں کیا وہی جذبہ ہے جو بیٹے کے لیے نہیں، لیکن جب بیٹا خدمت کرتا ہے اٹھاتا ہے یا بیٹھاتا ہے، نوکرانی اور خادم ماں کی خدمت کرتی ہے، بیٹی اور بیٹا خود کرتا ہے، تو ماں کے دل میں جو کیفیت ہے ہوتی ہے، پورا ہی سو دعا دیتا ہے،
جو خدمت کرتا ہوں. اب پھر بھی بات آگے بڑھا کر دوں. سنیے اللہ ویسے انہوں نے کتاب لکھا سنا ہوگا آپ نے. یہ دوسرے اللہ کی بارگاہ کا پالنے والے میرے معلوم یہ بتا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. آپ جنت میں کوئی مولانا والا ہوگی جنہیں جبریل فوراً آتے ہوئے اور رہنمائی کی راستہ رہا ہے. جناب موسیٰ کی دیکھا ایک دکاندار ہے. ارے دکاندار اور جنت میں میرا پڑوسی ہوگا. جی ہاں دکان نہ دیکھیے عمل دیکھیے. سومو سلاد سے نہیں آتی معاملات سے بات جانا جاتا. اب دیکھا یہ دکاندار ارے حدیث پہ کریم اللہ جب اسے دکان بند کی اور گھر کو چلا تو جناب موسیٰ نے جوان سے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ آج میں تیرا مہمان رہنا چاہتا ہوں. تیرے مہمان اگلا مثال اس کے بعد اسی کے ساتھ آئی میری تبلیغ نمائش کا آخری حصہ ہے. جناب موسیٰ کے ساتھ ہوئی وہ اپنے گھر لے گیا. بیٹھا ہے عزت و احترام کے ساتھ کھانا تیار. وہ گیا آپ بیٹھے دوسری منزل. آپ کو ایک گٹھی ٹوکری بڑی سی ٹوکری سے لے آیا اٹھا کر کے. جناب موسیٰ کہتے ہیں میں یہ سمجھا کہ شاید اس میں اس کا کوئی قیمتی سامان ہو. لیکن جب وہ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ اس میں ایک ضعیفہ چلے پھر تھوڑی معصوم ہے. اس نے وہاں سے نکالا. اس کو نکالنے کے بعد اس کو اٹھایا لقمہ بنا کے اس کے چہرے میں رکھا اور اسے پانی پلایا. جناب موسیٰ آ کر دیکھ رہے جب کھانا پلا چکا پانی پلا چکا تو اس کو اٹھا کر کے لے گیا دوسرے منزل پر. جناب موسیٰ نے اس سے پوچھا کہ اے جوان یہ بتائیں یہ کون ہے. یہ کون ہے. کہا میری ماں. میری ماں نے کہا کہ یہ سارے خدمت تم کو کرتے ہو. کہا یہ ساری خدمت خود کرتا ہوں. اس کے ساتھ میں نے کہا کہ میں مساعد میں مالی اعتبار سے بہت کمزور ہوں. میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتا. لہٰذا میں اپنے ماں کی تمام تر خدمت پوری کرتا ہوں. اچھا میرا موسیٰ نے کہا بڑی بات ہے. کافی ایسا ہے کہ ایک سوال اور میرا تم سے اور طبیعت تمام کر دی میرے ذہن میں. ایک سوال میرا اور تم سے کہا بتائیے تو کیا سوال ہے. کہا یہ بتاؤ کہ میں نے یہ دیکھا کہ تم نے اپنی ماں کو کھانا کھلایا, تم نے اپنی ماں کو پانی پلایا, اس کا منہ دھلایا, تو میں نے دیکھا اس کے لبوں کو حرکت, اس کے ہونٹ پیلے, اس نے کچھ کہا لیکن دانت ٹوٹے ہوئے تھے, ضعیف تھی, اس کے فکریں واضح نہیں ہو سکے اس نے کیا کہا. بتاؤ کیا کہا اس نے. اس جوان نے کہا کہ سنو میری ماں کا یہ معمول ہے, میری ماں کا یہ طریقہ رہا کہ جب بھی میں نے اپنی ماں کو کھانا کھلایا, پانی پلایا, منہ دھلایا, تو میری ماں نے ہمیشہ میرے لیے دو دعائیں کی. دو دعائیں کی. میرے نوجوانوں ماں کی دعا کی قیمت کو پہچانو. اگر ماں زندہ ہے تو اسے دعائیں دو, ان کی خدمت کرو. ماں کی دعا کہ وہ کہاں پہنچاتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے, کہاں پہنچا کے سوچ نہیں سکتے. جناب موسیٰ نے کہا کہ جوان تیری ماں نے کیا کہا.
کہ غفر اللہ ہوتا ہے. یہ میرے اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ میرے بیٹی گناہوں کو معاف کر دے. کہاں دوسری دعا کیا کرتی تھی؟ کہاں دوسری دعا یہ کرتی تھی وَجَعَلَ رَفِيقَ مُوسَىٰ یوم القیامت فی جنت و فی جنت. اور تجھ کو قیامت کے دن موسیٰ کا ہم نشیں قرار دے موسیٰ کے درجے میں. اب جب جناب موسیٰ نے یہ بات سنی تو جوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تیری ماں کی دعا مستجاب ہو گئی, تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی, میں ہی موسیٰ ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ماں سوزے دل کے ساتھ دعا کر کے تو اس کے قبولیت اسی دنیا میں ظاہر ہو جاتی ہے, اسی دنیا میں ظاہر ہو جاتی ہے. جناب سنے کہ میں موسیٰ ہوں. ماں کے خدمت کہاں ہو جانے کی ماں کے دعا, اگر ماں دعا کر دے تو اس کے قبولیت اسی دنیا میں ظاہر ہو جاتی ہے. بعض روایت میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کی ماں نہ ہو تو وہ قبر پہ جائے اور ماں کے قبر پہ جا کے دعا کرے. ماں کی دعا معمولی دعا نہیں, ماں دعا کرتا ہے اس کی دعا مستجاب ہوتا ہے. کسی کی ماں جس گھر کے ساتھ دعا کرے گی, ماں جس بے چینی کے ساتھ دعا کرے گی, وہ یار ایسے نہیں کر سکتا. اگر کسی ماں کا بیٹا ہاسپٹل میں سچ بتائیے گا وہ کس انداز سے دعا کرے گی, اور پھر جب یہ اندازہ ہو جائے بیٹی اندازہ رہی اگر کسی ماں کا جوان بیٹا مقبر میں ہو, اگر کسی ماں کا جوان بیٹا بھوکا ہو پیاسا ہو, وہ کسی لوگ دل کے ساتھ دعا کرے. خدا کی آواز میں رحمت فرمائے, نازل فرمائے. جوان بیٹا مقبر میں ہے, اماں کی نگاہ امام کے چہرے پہ ہے. اس خیال سے ہے کہ جب میرے نام پہ کوئی مصیبت آئے گی, جب میرے نام پہ کوئی آفت آئے گی, امام باپ ہے ان کے چہرے کا رنگ بدلے گا. ایک مرتبہ چہرے کا رنگ بدلا, ماں اس کا کو کہتے ہیں تو ماں نے کہتے کہ آقا خیر تو ہے آگے میں رہتا. میرے لال کے مقابلے میں پہچان کیا وہ پہلوان سے اسے رات میں میرا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے, یہ اپنے میرا بیٹا شہید ہو جائے گا. لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ پہلوان جو ہے اس کے ہاتھوں میں ہے. میں رہتا ہے میں مل جاؤں سمیت جنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا دُعَاءَكُمْ يُسْتَجَابُ فِي حَقِّ وَلَدِهَا. میں نے اپنے نانا کو سنا, اپنے نانا کے لبوں کو سنا ہے. کیا سنا ہے؟ اِنَّا دُعَاءَكُمْ يُسْتَجَابُ فِي حَقِّ وَلَدِهَا. ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے, ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. جب ایسے ماں نے سنا خیمے میں آئی اور ایک ہی بیوی کو آواز دی, بی بی زینب بھی آ گئی, بی بی کلثوم بھی آ گئی, ماں کی کنیز رضا بھی آ گئی, کمزی سکینہ بھی آ گئی. اندازہ لگائے جس ماں کا بیٹا شبیہ رسول ہو اس ماں نے کس کا اور بے چینی کے ساتھ دعا کی. ماں نے دعا کی یا رات یوسف بنا یعقوب, اے یعقوب تک یوسف کو پکڑنے والے, میرا نام مقبر میں ہے, میرا نام مقبر میں ہے. ایک واقعہ تھا, دعا مستجاب ہوئی اور یہ پڑھتے اور کیسے پڑھتے پاکستان کیسے پڑھتے یہ کہتے ہوئے پڑھتے. کیا کہتے ہوئے پڑھتے؟ یا آبادی آتش شوقت قتلنی, ہائے بابا پیاس مارے جا رہی ہے, ہائے بابا پیاس میں مارے جا رہی ہے. ادھر 14 برس ہو گئے, تقریباً 14 برس ہو گئے,
अलीपुर जमान बाबा के दाहिने रखी और फौरन निकाली क्या बाबा आपके जबान में कांटे पड़ गए। यही वजह है जब अकबर घोड़े से गिरे हैं तो अस्सलाम वालेकुम नहीं कहा, जब आप पलट दिया कहते अलैकुम मिन्नी सलाम। ए बाबा सलाम कबूल कर लीजिए। जवाब से जवाब देने की ज़हमत नहीं दी, इसलिए कि मेरे बाबा के जबान में कांटे पड़ गए हैं। और दूसरा मतलब ये था, ए बाबा ना आइएगा, सीना होगा, जख्म होगा, जख्मी कलेजा होगा, ए बाबा ना आइएगा। السلام عليك يا إمام زمان نهارا أجل الله تعالى وإحسان الله